بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں 14ویں رکوع کی آیت سورۃ البقرہ کی 14واں رکوع پڑھ رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت 114 ہے، جس میں مسجدوں کا تذکرہ تھا اور اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں 19 پوائنٹس ہم پڑھ چکے ہیں مساجد کے حوالے سے۔ پوائنٹ نمبر 20 ہے جس میں یہ بات ذکر ہے کہ عدم الصیاح و رفع الصوت فی المسجد، مسجد کے اندر چیخ و پکار نہیں کرنا چاہیے، آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام چاہے وہ عبادت ہی ہو، یعنی اگر ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں اور اونچی آواز سے کر رہے ہوں، جس سے کوئی دوسرا شخص پاس نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور عبادت کر رہا ہے جو مسجد کے اندر کی جاتی ہیں، تو وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کو مسئلہ ہے، یا اس کو جو ہے نا، مثال کے طور پر کئی لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ یا سورہ فاتحہ پڑھنا، تو وہ ساتھ کھڑا ہوا جو نمازی ہوتا ہے اس کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھول رہا ہوتا ہے قرات۔ اسی طریقے سے کبھی امام کے پاس بھی آوازیں پہنچ جاتی ہیں اور امام جو ہے وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے، توجہ ہٹتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو مسجد کے اندر اگر کوئی عبادت بھی کر رہا ہو تب بھی شور و غل کرنا منع ہے، اور اسی طریقے سے ویسے بھی کوئی اونچی آواز سے بات کرنا یا اونچی آواز مسجد کے اندر نکالنا عمومی طور پر، الا کہ کوئی ضرورت ہو جائے، ضرورت مثال کے طور پہ کسی نے درس دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، تو اب تو اونچی آواز سے خطبہ دینا ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، یا امام ہے نماز پڑھا رہا ہے تو اس نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا ہے کہ آواز پہنچ جائے۔ بصورت دیگر مسجد کے اندر آوازوں کو اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اس میں سیدنا بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس سے گزرے، وہم یصلون وقد علت اصواتهم بالقراءة، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آوازیں قراءت کے ساتھ اونچی ہو چکی تھی، یعنی وہ اونچی آواز سے قراءت کر رہے تھے اور ساتھ جو گزرنے والا شخص ہے یا جو بھی پاس موجود تھے ان کو آوازیں جاری تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان المصلی یناجی ربہ عز وجل، بے شک جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، نمازی، وہ اپنے رب عز وجل سے، عز وجل یہ رب یا اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عزا کا معنی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عزت والا ہوا، جلہ کا معنی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جلال والا، بزرگی والا، عظمت والا ہوا۔ تو یناجی ربہ عز وجل، وہ اپنے رب عز وجل سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، فلینظر ما یناجی، تو وہ دیکھے کہ کیا وہ مناجات کر رہا ہے، ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن، اور تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے پر قرآن کو بھی جہری نہ پڑھے، یعنی اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے، ایک ہوتا ہے بچے حفظ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اونچا پڑھنا ہے، ایک ہے عبادت کی غرض سے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو پاس ہے، وہ یہ چاہے گھر میں ہو چاہے کسی بھی جگہ پہ ہو، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے، خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں یا مرد کبھی سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی اگر نماز رہ گئی ہے تو گھر میں پڑھ رہے ہیں تو بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ توجہ نہیں دیتے کہ بچوں کو خاموش کروا دیں کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے ایک بندہ، نماز پڑھتے ہوئے خاموشی اور جو اس کی مناجات ہیں رب کے ساتھ وہ خاموشی کے ساتھ اور توجہ اور سکون کے ساتھ ہو، ہم لوگ جو ہے وہ دوسری طرف شور و غل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن اونچی آواز سے پڑھنا یا نماز کے اندر قرات اونچی آواز سے کرنا وہ بھی منع کر دیا گیا، تو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو لغو ہے یا دنیا کی کوئی باتیں ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بندہ غیبت چغلی کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو بلند کرنا تو بالاولیٰ منع ہوگا، اس وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا نُهِيَ الْمُسْلِمُ أَنْ أَذَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي عَمَلِ الْبِرِّ، جب کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں نیکی کے کام میں منع کر دیا گیا کہ بھائی
اگر کسی کو نیکی کے کام سے تکلیف ہو رہی ہے تو تم نے یہاں نیکی بھی اس طریقے سے کرنی ہے. وہ تلاوت الکتاب، اور کتاب اللہ کے کتاب یعنی تلاوت کرنے سے، اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے نا لیکن اس سے ساتھ والے کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی منع کر دیا گیا. تو کہتے ہیں فَأَذَاهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَشَدُّ تَحْرِيمًا، تو اس کے علاوہ جب وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہے اور زیادہ حرام ہے، یعنی اس میں جو ہے نا وہ حرمت کی شدت پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. آگے جو ہے صائب بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، یعنی مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا. فحسبنی رجل فنظرت، تو مجھے جو ہے نا وہ ایک آدمی نے میری طرف کوئی کنکری پھینکی اس طریقے سے جیسے بلانے کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے جو ہے نا وہ کیونکہ مسجد کچی تھی، فرنشڈ نہیں تھی، اور چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر بیچ میں پڑے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں فنظرت، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے، تو فاذا عمر بن الخطاب، تو اچانک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فقالا، تو انہوں نے کہا اذهب فأتنی بہذین، جاؤ ذرا وہ دو آدمیوں کو لے کر آؤ. تو کہتے ہیں فجئتہ بہما، تو میں ان دونوں کو لے آیا. اشار الی رجلین یتحدثان، تو انہوں نے اشارہ کیا وہ دو آدمیوں کی طرف جو آپس میں باتیں کر رہے تھے. فقال من انتما، تو پہلے تو پوچھا بھئی تم کون ہو، یا من این انتما، تم کہاں سے آئے ہو. قالا، انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں، یا مدینہ کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم یہ اس شہر کے یعنی مدینہ کے ہوتے، لاوجعتکما، تو یقیناً میں تم دونوں کو کوڑے لگاتا. ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو. یعنی ایک عام مسجد کے اندر بھی آواز بلند کرنا جس سے نمازیوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یا اس کا بھی ادب و احترام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں اس میں اگر آواز بلند کی جائے تو وہ صحابہ کرام اس کو بڑی شدت کے ساتھ منع کرتے تھے. اور یہاں پر دیکھیں انہوں نے شدت کے ساتھ سزا دینے کی بھی بات کر دی. تو صحیح بخاری میں 470 نمبر روایت ہے. تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے یا مسجد کے اندر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم مسجد کے آداب کا خیال رکھیں اور شور و غل نہ کریں. اس کے بعد 21ویں جو چیز یا 21واں جو ادب ہم نے پڑھنا ہے مسجد کے حوالے سے، وہ یہ کہ جب ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صفوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. صف بنانا یہ نماز کا حصہ ہے. نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک صف سیدھی نہ ہو. اس لیے جو مسجد کے اندر دریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، صفوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری صف درست ہو جائے اور سیدھی ہو جائے. اور کئی مسجدوں میں لائنیں لگائی جاتی ہیں نیچے، اور کئی مسجدوں میں امام صاحب، اب تو یہ بہت کم ہو گیا ہے، سنت پر لوگ عمل نہیں کرتے، وہ صورت دیگر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کئی دفعہ صفوں کے بیچ میں گھومتے تھے، نکل جاتے تھے اور صفوں کے بیچ میں گھومتے، کسی کا سینہ آگے نکلا ہوتا اس کو پیچھے کر دیتے، برابر کرتے لوگوں کے جو ہے نا وہ صف بالکل سیدھی ایک لائن کے ساتھ. یعنی انسان کو، مسلمان کو منظم بنانے کے لیے نماز ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس کو ایک ٹائم کی پابندی سکھائی جا رہی ہے. اس کو چھوٹا بڑا امیر غریب ہر بندہ ایک ہی صف میں جو ہے وہ ایک لائن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور منظم طریقے کے ساتھ نظر آ رہا ہے. یعنی دور سے کوئی دیکھنے والا جب دیکھتا ہے کہ صفیں مسلمانوں کی بنی ہوئی ہیں تو کتنی منظم طریقے سے جو ہے وہ بنی ہوتی ہے. تو اس میں جو چند حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہمارے جو علم ہے اس میں بھی اضافہ ہو اور ہم اس عمل کی طرف بھی آئیں. اور جتنے بھی ہمارے کلاس میں مرد حضرات ہیں جو مائیں ہیں اپنے بچوں کی، وہ تربیت اس لحاظ سے کریں کہ بیٹا صف سیدھی کرنا. اور خاص طور پہ جب ہم کسی خواتین کے ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کئی دفعہ نماز کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو صفوں کو درست کرنا وہاں پر بھی ضروری ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں 1003 نمبر روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کرو. فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، بس بے شک صف کا تسویہ یعنی برابر کرنا اس کو من تمام الصلاۃ نماز کے مکمل کرنے میں سے ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے من اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے سے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے جس طرح قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں نماز قائم کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا اس میں فرق ہے. نماز پڑھنا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں کمی بھی ہو سکتی ہیں، قائم کرنے میں ہر چیز مکمل ہوتی ہے. تو اس لیے اقیم الصلاۃ، اسلام نے بھی یعنی قرآن نے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اقیم الصلاۃ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے
کہ نماز کو قائم کرنا، اس کے اندر وضو، اخلاص، اس کا وقت پہ پڑھنا، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا، صف کا سیدھا ہونا، یہ سب من اقامت الصلاۃ ہوتا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر روایت میں استووا، تم برابر ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، فتختلف قلوبکم، تو تمہارے دل ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم صف سیدھی نہیں کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یار ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اسلام کے آداب ہیں، جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ان پر عمل کرتا ہے تو اس کی جو دل ہے، اس کے دل کے اندر ایک دوسرے مسلمان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، صحیح مسلم میں 1006 نمبر روایت ہے، لا تصون صفوفکم، ضرور بالضرور تم اپنی صفوں کو برابر کرو گے، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ یعنی دو کاموں میں سے ایک کام ہونا ہے، یا تو صف سیدھی کر لو یا اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ صف سیدھی کرو گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اگر صف سیدھی نہیں ہوگی تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو جب امام یہ کہتا ہے نا کہ سووا صفوفکم یا استووا، ہمارے آپ نے کئی دفعہ اگر کوئی حج عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ الفاظ سننے میں آتے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں استووا ولا تختلفوا سووا صفوفکم، تو یہ حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ دہرا رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی صفوں کو برابر کر لو اور برابر ہو جاؤ، تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، ہمارے ہاں کچھ لوگ نا فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہونا یہ جو ہے وہ سنت ہے۔ اس میں مختلف قسم کی حدیثیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث اس سے پہلے جو ہے نا وہ یہ والی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من واصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملاتا ہے اللہ اسے ملائے، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے۔ تو یہ ایک طرف دعا ہے، ایک طرف بد دعا ہے۔ صف کو ملانے والا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور صف کو توڑنے والے کے لیے بد دعا ہے کہ جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دے، اور جو صف ملاتا ہے اللہ اسے ملا دے۔ سنن ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں صف کو ملاؤں، یعنی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ درمیان سے کوئی بندہ نکل کے چلا گیا، بچہ نکل کے چلا گیا، جگہ بن گئی، اب میں پیچھے کھڑا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں چلتا ہوا نماز میں اگلی صف کے اندر آ جاؤں اور صف کو ملا دوں۔ ٹھیک ہے، نماز کے اندر چلنا، نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہر وہ حرکت نماز میں، ایک اصول یاد کر لیں زندگی میں، نماز میں آپ کو بہت دفعہ یہ کام آئے گا، ہر وہ حرکت جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ حرکت نماز میں جائز ہوتی ہے۔ جو حرکت نماز کی جو ہے نا درستگی کے لیے نہیں ہے وہ ناجائز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایسی کوئی بندہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے اور داڑھی کو چھیڑ رہا ہے، ایسی کوئی بندہ جو ہے نا جس کی عادت ہے کہ بس ویسے ہی جو ہے نا وہ اس طریقے سے کر رہا ہے، کسی کی عادت ہے گھڑی سیدھی کر رہا ہے، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بار بار ایسے ٹائم دیکھ رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ عادات درست نہیں ہے۔ تو یا کوئی بندہ جو ہے نا وہ کپڑے سیدھے کر رہا ہے اپنے، بار بار مختلف قسم کی حرکات ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ ہر وہ حرکت جو نماز کو درست کرنے کے لیے ہو، جس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ کیا ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب بائیں طرف آ کے کھڑے ہوئے، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص آ کے کھڑا ہو جائے اس نیت کے ساتھ کہ ہم جماعت کروا لیتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام وہ کھڑا ہوتا ہے اور جو مقتدی ہوتا ہے وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پکڑتے ہیں پیچھے سے اور پکڑ کے اپنے دائیں جانب کر دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ تو یہ حرکت نماز پڑھتے ہوئے تھی، تو نماز کو صحیح کرنے کے لیے تھی، اس وجہ سے کیا ہوا کہ انہیں جو ہے نا وہ نماز کے اندر یہ حرکت جائز رہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یعنی اس سے نماز میں فرق نہیں پڑا۔ اسی طریقے سے اور کئی ایک مثالیں، جیسے مثال کے طور پہ نماز میں اگر کوئی زہریلی چیز سامنے آ جاتی ہے، جیسے آتا ہے نا سانپ، کوئی بچھو یا کوئی چیز نماز میں آ گئی، اب بندہ اس کا نماز میں سکون ختم ہو جائے گا جب تک اس کو مارے گا نہیں، یعنی ایک چھپکلی سامنے سے گزر گئی اور جائے نماز کے بالکل قریب بیٹھی ہے، اب بندہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ اب یا تو اس کو مارے
یا جو ہے وہ کھڑے رہیں. سجدے میں تو بندہ جائے گا نہیں کہ بھئی یہ کہیں مجھ پہ نہ چڑھ جائے, کہیں جو ہے نا وہ یہ مجھے ڈس نہ لے, کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کوئی سانپ بچھو یا کوئی خطرناک چیز ہے. تو اسلام نے کیا کہا ہے, پہلے اس کو مارو. کیوں؟ نماز سکون جو ہے نا سکون کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے نا. اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک دم بس نیچے جائے اور کھڑا ہو جائے, نہیں, پہلے اس کو مارو. اسلام نے کیا کہا, پہلے اس کو مارو, پھر جو ہے نا وہ اپنی نماز مکمل کرو. تو جہاں پہ جو ہے نا وہ اگر دوسری تیسری رکعت میں آ گیا, اس کو مار کے وہیں سے نماز پوری کر لینا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ شروع سے نماز پڑھنی پڑے گی, نماز ٹوٹ گئی, نہیں. ہر وہ حرکت جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ نماز میں جائز ہوتی ہے. اچھا, تو یہ حدیثیں ابھی ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد پھر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یصلون الصفوف, جو صفوں کو ملاتے ہیں, یعنی جو صفوں کو ملا کر کھڑے ہوتے ہیں, صفوں کو اس میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو نہیں رکھتے اور آپس میں. اچھا, یہ میں بار بار کیوں بات کر رہا ہوں کہ بھئی اس پاؤں کو ملا کے کھڑے ہونا ہے, گیپ نہیں بیچ میں رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے, آگے حدیث آ رہی ہے اس کی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وما من خطوۃ اعظم اجرا من خطوۃ مشاها رجل الى فرجۃ فی الصف فصدها, کوئی بھی قدم اتنا بڑا اجر والا نہیں ہوتا جتنا بڑا وہ قدم ہوتا ہے جو آدمی صف کے اندر ایک کشادہ جگہ کو ختم کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. یعنی کوئی آدمی بیچ میں سے نکل کے چلا گیا, کسی کا وضو ٹوٹ گیا, وہ جو ہے نا وضو کرنے کے لیے چلا گیا, اب اس طرف جو ہے نا وہ 20 لوگ اس طرف کھڑے ہوئے صف کے اور 20 لوگ اس طرف کھڑے ہوئے, اب کیا کریں؟ اب اگر تو اس طرف والا یہ والا جو بندہ ہے, مثال کے طور پر یہ دو لوگ کھڑے ہوئے تھے, اب یہ والا بندہ چلا گیا, 20 لوگ اس طرف کھڑے ہوئے, 20 لوگ اس طرف کھڑے ہوئے, اب درمیان میں ایک بندے کی جگہ. اب یا تو اس جگہ کو ایسے فل کیا جائے گا, یعنی ادھر والے صف والے لوگ جو ہے نا وہ یہاں چلیں گے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, 1 2 3 4 5 6 20 بندے اس طرف سے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے صف میں حرکت کریں گے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پچھلی صف والا بندہ جو ہے نا وہ آگے آ جائے, اس سے کیا ہوتا ہے صف پوری ہو جاتی ہے. اگر پچھلی صف میں اس طریقے سے تعداد زیادہ نہیں ہے یا جو ہے نا وہ آخری صف ہے, اگر تو دونوں طرف تعداد برابر ہے, یعنی پہلی صف میں ہوا اور اس طرف بھی 20 صفیں ہیں, اس طرف بھی 20 لوگ ہیں, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں حرکت کم ہو کوشش کرنی چاہیے وہاں سے ہم صف کو پورا کر لیں. تو اگر میری وجہ سے صف مکمل ہو جاتی ہے اور کہیں سے صف ٹوٹ رہی ہے یا کمی ہے, اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے, ہم پیچھے ہی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. مجھے اگلی صف کو پہلے مکمل کرنا ہے. یہ اسلام ایک منظم ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار بتا رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا تنظیم سازی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ احساسات کو قریب سے دیکھنا, اس کے لیے جو ہے نا یہ پورا ایک منظم سسٹم بنایا گیا ہے. تو اس سسٹم کے اندر چلیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی, بصورت دیگر جو ہے وہ نماز کئی دفعہ انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے. اچھا جی, تو اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بار بار میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, اچھا ایک لفظ میں یہ بھی لفظ ہیں اقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو قائم کرو, یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابی جب کھڑا ہوتا تھا نا تو وہ اس طریقے سے کھڑا ہوتا کہ وہ اپنا جو کندھا ہوتا تھا وہ اپنے ساتھی کے بمنکب صاحبہ, اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ جو ہے اس کو لگا دیتا. وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ, ٹھیک ہے, یہ لفظ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صف کو ملانے کا مطلب یہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا. وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ, کہ اپنا قدم اس کے قدم کے ساتھ ملا دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس میں یعنی ہم لوگ جب صف بنائیں تو صف بناتے ہوئے ہم بڑے اچھے طریقے سے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر, قدم کے ساتھ قدم, اور کئی حدیثوں میں ٹخنے کے ساتھ ٹخنے کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے, اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بڑی مضبوط قسم کی صف جو ہے وہ ہمیں بنا کر کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ صف کے حوالے سے چند باتیں تھیں. اور اگلی جو 22 نمبر پر ہیڈنگ ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے
کہ اگر کسی مسجد میں کئی دفعہ مسجد کا جو ہال ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، تو ستون اگر درمیان میں آ جائیں تو ہمیں ستون کے درمیان میں صفیں نہیں بنانی چاہیے، صف پوری مکمل ہونی چاہیے، الا کہ مجبوری ہو، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور جگہ ہے نہیں بالکل بھی، تو پھر جو ہے نا وہ ضرورت کی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ صفوں کے درمیان کھڑا ہوا جا سکتا ہے کہ اب مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، عام طور پر کسی جگہ پہ کوئی چیز جائز نہیں ہوتی لیکن کسی مجبوری کی بنا پر، کسی ضرورت کی بنا پر جائز ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص بھوکا ہے، اس کو ضرورت ہے کھانے کی اور وہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ مر رہا ہے اور وہاں پہ حرام چیز ہے، تو حتیٰ کہ حرام چیزوں میں سب سے بڑی حرام چیز جو تھی، اسلام نے اس کا نام لے کر بھی فرما دیا کہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایسے ہی باقی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اب ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے اور جگہ بالکل بھی نہیں ہے، اب کہاں کھڑا ہوگا وہ، تو اگر وہ کسی جگہ پہ اس کو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی اور ستون کے درمیان ہی صرف جگہ ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ الضرورات تبیح المحظورات، یہ جو اصول ہے اس کے تحت وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہے جو منع والی آئی ہے کہ آپ نے منع کیا ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے 1002 نمبر پر، اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ کننا ننہا ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے وہ ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم صف بنائیں ستونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مسجد کے اندر 23 نمبر جو پوائنٹ ہے ہمارا، مسجد کے اندر نا اپنی جگہ خاص نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی چودراہٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی جگہ خاص کی ہوتی ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے جی چودھری صاحب کی جگہ ہے، اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا یہ امام کے سامنے۔ ہاں، اصول کیا ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے پیچھے، یعنی امام جب کھڑا ہوتا ہے نا تو امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل والے ہیں، علم والے ہیں، یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ امام کا اگر وضو ٹوٹ گیا، ایک شخص ہے نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک ان پڑھ شخص کھڑا ہوا ہے جس کو نماز پڑھانی نہیں آتی یا حافظ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس کو اس مسجد کے لوگوں کا مزاج بھی نہیں پتہ۔ اچھا، تو اس طرح کا جب شخص کھڑا ہے، امام صاحب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب یہ شخص آگے آ کے نماز نہیں پڑھا سکتا، اب مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، امام صاحب اگر بھول جاتے ہیں تو یہ جو پیچھے کھڑا ہوا شخص ہے، جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ امام صاحب کو بتا نہیں سکتا کہ قرات جب بھول گئی، آواز پھر کہیں اور کسی کونے سے آتی ہے، تو یہ اچھا درست نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ عقل والے، علم والے ہونے چاہیے کہ امام کا اگر وضو ٹوٹ گیا ہے، امام بھول گیا ہے، یا جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ امام صاحب ہیں سجدے میں گئے تو دوبارہ اٹھے ہی نہیں، تو کوئی ایسا بندہ تو پیچھے ہونا چاہیے نا جو نماز مکمل کروا دے۔ جس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لؤلؤ المجوسی نے کیا کیا، نماز میں، فجر کی نماز میں ان کو خنجر مار دیا، ٹھیک ہے۔ اب خنجر مار کے وہ فجر کی نماز میں اندھیرا تھا، بھاگنے لگا، بہرحال صحابہ نے پکڑ لیا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہیں گر پڑے، تو پیچھے سے صحابی نے آ کر نماز کو مکمل کروایا۔ تو کوئی بھی زندگی کے اندر اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو امام کے پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے جو علم والے ہیں، عقل والے ہیں۔ اب یہ جگہ اگر چودھری صاحب کے لیے خاص ہو تو پھر جو ہے نا، ہاں اگر وہ علم والا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے خود جو ہے نا وہ جگہ خالی کر دینی چاہیے، لیکن اسے بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے لیے جو ہے نا وہ اگر کوئی جگہ نہیں رکھی، بھائی تجھے اگر لینی ہے جگہ، یعنی کسی کو اگر مسجد کے اندر کوئی خاص جگہ پہ بیٹھنا ہے تو بھائی آپ پہلے آ جائیں، آپ اسی جگہ پہ آ کے بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ روزانہ آگے وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا وہاں پہ آگے بیٹھ گیا، یا جو ہے نا وہ یہ اس نظریے کے ساتھ کہ میری یہ جگہ ہے، اب یہ دل کے اندر یہ ہے کہ یار اس جگہ پہ میں روزانہ بیٹھا کروں گا، اگر کوئی اور بیٹھا نا یا کوئی اور بیٹھا ہوا ہو تو اس کے دل میں نفرت سی آئے، یہ درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جگہ کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقام الرجل من مجلسہ ویجلس فیہ آخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی آدمی کو اس کی مجلس سے کھڑا کیا جائے اور اس میں کوئی دوسرا شخص بیٹھے یا دوسرے شخص کو بٹھا دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ عمومی ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کسی کی مجلس ہے، خصوصی جگہ ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ میری کرسی ہے، یہ میرا آفس ہے، یہ میری کرسی ہے، اب یہاں پر کسی اور کو آ کے نہیں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے اٹھا کے کوئی، ہاں اگر میں عزت اور احترام کے لیے خود کسی کو آ کے بٹھاتا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ کر مجھے اٹھائے اور کہے جی اٹھو یہاں سے، میں نے بیٹھنا ہے، میری جگہ ہے، تو یہ درست نہیں ہے، عزت اور احترام کے خلاف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے کسی بھی
جو ہے نا وہ قوم کا ہے، کسی بھی ذات کا ہے، کسی بھی اسٹیٹس کا ہے، اسلام نے کہا بھائی جو بیٹھ گیا ہے یہ اسی کی جگہ، اس کی جگہ سے اس کو کھڑا نہیں کرنا۔ ہاں اگر منظم کرنے کے لیے جگہ کم ہے، سب کو کہا یار ایک منٹ اٹھیں یا جو ہے نا صف سیدھی کرنی ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام من مجلسی ثم رجع الیہ فهو احق به، جو اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی جگہ بیٹھا تھا اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے یا کوئی درس ہو رہا ہے اور اس کے بعد نماز بھی ہونی ہے، عشاء کی نماز ہونی ہے، مغرب کے بعد درس شروع ہوا، عشاء تک درس چل رہا ہے اور اس کے بعد نماز ہونی ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ اپنے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اب یہ شخص اس کا وضو ٹوٹ گیا یا یہ کوئی چیز ضرورت کی بنا پر باہر گیا اور یہ واپس آتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جگہ جس جگہ پہ یہ بیٹھا ہوا تھا یہ اسی کی جگہ ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور نہ بیٹھے، اس کو وہاں پر بیٹھنے کا زیادہ حق ہے۔ من قام من مجلسی ہی، جو کوئی اپنی مجلس سے کھڑا ہو ثم رجع الیہ، پھر وہ اس کی طرف واپس آ جائے، فهو احق به، تو وہی اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اسی کی جگہ کوئی دوسرا نہ کہے جی آپ چلے گئے تھے، آپ اٹھ گئے بس میں آپ کی جگہ پہ بیٹھ گیا، نہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی ضرورت کی بنا پہ اٹھا ہے تو احتراماً آپ کو اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے حوالے سے ایک اور چیز یاد رکھیں، ہم مسجدوں کی کافی ساری چیزیں جو مساجد کے حوالے سے تھی یا مسجد کے اندر کچھ کام کے حوالے سے تھی وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ایک اور چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ وضع الخیمۃ فی المسجد، 24 نمبر پوائنٹ ہے کہ مسجد کے اندر خیمہ بھی لگایا جا سکتا ہے مسافر کے لیے، یعنی اصل مسجد اس لیے نہیں ہے، جس طریقے سے کل میں نے بتایا تھا کہ مسجدوں کی اصل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی جگہ وہ کیونکہ ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر دیکھیں نا، اب ایک مسجد ہے جس میں صبح فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد مسجد بند کر دی گئی، ظہر کی نماز کے وقت مسجد کھلی، اب فجر سے لے کے ظہر تک وہاں پہ کچھ ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جو دین کے فائدے کے لیے ہوں، امت کے فائدے کے لیے ہوں، اور وہاں پر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ ہلا گلا اور اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، لیکن کچھ اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں جو وہاں پہ بلڈنگ کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ابھی سیلاب آیا تھا، اب سیلاب جب آیا ہے تو وہاں پر آس پاس جو لوگ ہیں ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو بھائی ان سب کو مسجدیں جو آس پاس کی مسجدیں ہیں ان کی چار دیواری بنی ہوئی ہیں، تو چار دیواری بنی ہوئی ہیں، ایک حال کے اندر اگر خواتین کے حال علیحدہ سے بنے ہوئے ہیں یا اوپر بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے عام مسجدوں کے اندر کئی لوگ بناتے بھی ہیں، اور اچھی بات بھی ہے کہ خواتین کے لیے بنانے چاہیے حال، جس طرح کے آگے حدیثیں بھی آ رہی ہیں خواتین کا مسجد جانے کے حوالے سے، تو خواتین کو الگ، خواتین کے حال میں جو ہے نا وہ رکھ دیا جائے، ان کو پناہ دی جائے، جگہ دی جائے، اور مردوں کو جو ہے نا مردوں کے حال میں جگہ دے دی جائے، یا کچھ کمرے بھی ساتھ ہوتے ہیں مسجد میں کئی دفعہ، تو وہاں پر اسی طریقے سے میڈیسن وغیرہ یا کچھ اور، یا کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب ہم یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اب مسجد کے اندر جا کے وہاں پہ اپنی دوائیاں سٹور کر لیں، وہاں پہ کوئی فریج ہوگی، وہاں پہ بجلی ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، تو آس پاس کوئی مسجد دیکھیں، مسجد جا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنا بیس کیمپ وہاں پہ بنائیں، وہاں سے آپ کا سامان بھی سیف رہے گا، خیمے بھی سیف رہیں گے، آپ کی خوراک بھی سب کچھ سیف رہے گی، اور وہاں سے آپ جو ہے نا وہ جا کے لوگوں تک اس کو تقسیم کر لیں، جہاں جہاں آبادی ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے تو آپ اس کو مسجد کو بیس کیمپ بنا لیں۔ تو یہ جو ہے وہ مسجد کو ہم اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 463 نمبر پر، امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو خندق کے دن اکحل میں زخم پہنچا۔ اکحل ایک رگ ہوتی ہے جس کو جو بازو کے اندر سے جاری ہوتی ہے، اور یہ مین جو رگیں ہوتی ہیں نا جسم کے اندر، کچھ رگیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو خون کی رگیں ہوتی ہیں، وہ پورے جسم کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں، تو وہ اگر کٹ جائے تو وہ بڑی مشکل سے جڑتی ہے، اور اس دور میں تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹانکے اور آپریشن تھیٹر اور اس طرح کے چکر نہیں ہوتے تھے، تو چھوٹے موٹے زخم تو دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن اگر بڑا زخم لگا ہے تو اس کو بند کرنے کی کوشش تو کی جاتی تھی مختلف چیزوں سے، لیکن وہ ہلکا سا ہلا تو وہ دوبارہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو رگ جان جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہے نا وہ جس سے یعنی اگر کہیں سے بھی کٹ جائے، یہ گردن سے کٹ جائے، بازو سے کٹ جائے، کسی جگہ سے کٹ جائے جو پورے جسم میں گھوم رہی ہوتی ہے، تو یہ خون پھر اس سے مشکل سے رکتا ہے۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوایا، لیعودہ من قریب،
فلم یرعہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ جو ہے وہ مسجد میں لگوایا تاکہ ان کی قریب سے عیادت کر سکیں اور ان کو جو ہے نا کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وفی المسجد خیمۃ من بنی غفار، مسجد میں ایک پہلے سے خیمہ لگا ہوا تھا بنی غفار کا، تو اس مسجد کے اندر جو ہے وہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور یہ فلم یرعہم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے جو ہے نا وہ خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ بھئی یہ جو ابھی خون ہے کہاں سے آ رہا ہے، الا الدم یسیل الیہم، تو وہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی یہ خون جو ابھی بہہ کے ہمارے خیمے کے اندر، یعنی خیمہ اس طریقے سے بنی غفار کا لگا ہوا ہے، اس طریقے سے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا خیمہ لگا ہوا ہے، تو نیچے سے جو نا خون ان کے جو زخم تھا اس سے وہ بے ہوش ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، جو بھی معاملہ ان کا تھا اس وقت، تو وہ جو ہے نا وہ خون نکلتا ہوا ان کا وہ خیمے کے اندر سے جب اندر آیا تو انہوں نے کہا یہ کس چیز کا خون ہے؟ وقالوا، انہوں نے کہا یا اہل الخیمہ ما هذا الذي ياتينا من قبلكم، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اے خیمے والو یہ تمہاری طرف سے خون کس چیز کا آ رہا ہے؟ فاذا سعد یغزو جرحه دما ومات فيها، تو اچانک دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کو ان کا جو زخم تھا اس سے خون جو ہے بڑی تیزی سے بہہ رہا ہے، فمات فيها، تو وہ اسی میں فوت ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وہ مسجد کے اندر پہ خون گرنا، یہ بھی اس سے جو نا پتہ چلتا ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ ان چیزوں سے نجس نہیں ہوتی ہے، یا ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں بھائی مسجد کے اندر جوتے لے کے آ گئے، یا اب جوتے پاک ہوں تو وہ بھی مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، جوتوں کے اندر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم حدیثیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے، اور ہماری مساجد وہ اس حوالے سے ہمیشہ وہ حاضر بھی رہنی چاہیے، کیونکہ مسجد جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسجد ایک ایسا وقف حصہ ہوتا ہے جو پورے اہل علاقہ کا یا تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہ اس میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان، ٹھیک ہے ایک انتظامیہ جو بنتی ہے یا ایک بندہ جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے یا جو بندہ اس کا نظام چلا رہا ہوتا ہے، وہ ایک آدھا کوئی فیملی ہے، ایک آدھا بندہ ہوتا ہے یا کوئی 10-15 لوگوں کی مل کر کمیٹی بن جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی لوگ اس کے وڈیرے ہیں، دنیا کا کوئی بندہ اس میں آ کے جو ہے نا وہ رہ نہیں سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، نظام بنانا چاہیے، مختلف چیزوں کا نظام بنانا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی مسافر یہاں پہ رہنا چاہتا ہے اپنا شناختی کارڈ جمع کروائے، اس کی فوٹو کاپی جمع کروائے، یا جو ہے نا وہ حالات اصل میں آج کل جو ہے بہت اچھے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کوئی بھی آگے مسجد کے اندر رہ لے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جان پہچان ہونی چاہیے، بھائی آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کسی نہ کسی بندے یعنی جو آپ کو جانتا ہو اس سے ہماری بات کروا دیں، نمبر 1۔ دوسرا اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دے دیں، تاکہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی کل کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ یہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کی کوئی جو ہے نا وہ ایڈریس موجود ہو، فون نمبر موجود ہو، آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی موجود ہو، کم سے کم ہم آپ کو ٹریس تو کر سکیں، پکڑ تو سکیں۔ یا پولیس ہمارے پاس آتی ہے بھئی آپ نے رات کسی کو پناہ دے دی، ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کسی کو پناہ نہیں دی، وہ کہتے ہیں جی رات آپ کو اپنے جس کو پناہ دی ہے وہ تو بندہ کوئی کرائم کر کے آیا ہوا تھا، تو ہم کم سے کم ان کو شناختی کارڈ دیتے ہیں، بھئی یہ بندہ تھا، ٹھیک ہے یہ بندہ یہاں پہ رکا ہے، اس بندے کے ریفرنس سے رکا ہے، یہ بندے کے سائن یہاں پہ موجود ہیں رجسٹر کے اندر، اور یہ جو ہے نا وہ حالات اصل میں اس طرح کے ہیں نا، تو کچھ چیزیں نظام بنا کے ہم اس طریقے کو کر سکتے ہیں، لیکن کرنا چاہیے۔ بہرحال مسجدیں جو ہیں وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور بھی انشاءاللہ اب ہم مسجدوں کے حوالے سے چند باتیں 2-3 باتیں بس مزید رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھ کے ہم اس کو ختم کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔